ناظرین السلام علیکم، اور اس وقت کی ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ARY کے تجزیہ کار چودھری غلام حسین جو درست اردو نہیں بول سکتے تھے اور اس ملک کے بہت بڑے تجزیہ کار بنے تھے، انہیں FIA نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ خبر ARY نیوز کے اوپر ہی چلی ہے اور بتایا گیا ہے کہ 30-40 افراد FIA کے آئے اور انہوں نے چودھری غلام حسین کو گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری کیوں ہوئی، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، کیا یہ گرفتاری ہوئی بھی ہے یا فیک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے چودھری غلام حسین صاحب کی صحافت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ دوسری خبر، عمران خان آج لاہور بار کونسل میں گئے اور وہاں پر گھڑی چور کے نعرے لگ گئے، اور عمران خان صاحب جناب یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، ان کو ہر جگہ لوگ گالی دیں گے، تو وہ تو بالکل الٹا ہی ہو گیا، اور جو ہے اب تو عمران خان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں گھڑی چور کے۔ یہ واقعہ کیا ہے، کیا ہوا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ تو ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسد عمر صاحب نے ایک دفعہ پھر DGI SPR اور DGI SI کی پریس کانفرنس کے حوالے سے سخت رویہ اختیار کیا، اور یوں لگتا تھا کہ وہ جو ہیں کوئی بہت خوف زدہ نہیں ہیں، اور وہ بلکہ ابھی بھی فوج کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ وہ کیا قصہ ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ اور لانگ مارچ کا مستقبل کیا ہے؟ لانگ مارچ کا مستقبل جو اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں میں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہو سکتا ہے آج رات گرفتار کر لیا جائے۔ اور آخر میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل موجودہ صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ چند موضوعات ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چودھری غلام حسین صاحب کے حوالے سے۔ ان کی صحافت جو ہے اس کے اوپر ہمارے دوست اسد طور نے ایک بڑا زبردست ویلاگ کیا تھا، جس میں بتایا تھا کہ کس طرح ان کی کباڑیے کی دکان تھی اور وہاں سے یہ صحافی بن گئے، جیب میں فائلیں پکڑا کرتے تھے اور وزیر اعظم ہاؤس میں دندناتے پھرتے تھے، سائلین کو وزیر اعظم ہاؤس سے ملاتے تھے، وزیر اعظم سے ملواتے تھے عمران خان صاحب سے، اور اس کے پیسے کھڑے کرتے تھے۔ PTI کا جو نیریٹو لوگوں کے ذہنوں میں بسا ہے، جو زہر لوگوں کے ذہنوں میں جا رہا ہے، اس میں بہت زیادہ رول چودھری غلام حسین جیسے تجزیہ کاروں کا ہے۔ اس گرفتاری کو اچانک کرنا کیوں ضروری تھا؟ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ PTI کا ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا سیل چودھری غلام حسین صاحب کے زیر ادارت یا ان کی سربراہی میں چل رہا تھا، جس کے عزائم بہت مذموم تھے، اداروں کے خلاف بھی گند اچھالا جا رہا تھا اور ملک کی سالمیت کے خلاف بھی بات کی جا رہی تھی۔ یہ ابھی تک کی خبریں ہیں۔ کیا چودھری غلام حسین صاحب جو باتیں کرتے تھے وہ تجزیہ درست ہوتا تھا؟ جی نہیں، وہ بالکل ایک پارٹی لائن لیتے تھے، اور بعض اوقات عمران خان نے ان کو انٹرویو بھی دیا، اور اس انٹرویو میں 10 منٹ کا اگر کوئی سوال جواب کا سیشن ہوتا تھا، 5 منٹ یہ عمران خان کی تعریف کرتے تھے، پھر ان کے سامنے ایک ہلکی سی ڈھیلی سی بال کراتے تھے تاکہ عمران خان اس پر خوب چھکا لگا لے، اور اس طرح کے سوالات کرتے تھے کہ 92 کا جب آپ نے ورلڈ کپ جیتا تو پھر کیسا محسوس کیا؟ ظاہر ہے اچھا ہی محسوس کیا، لیکن عمران خان کے حوالے سے کریٹیکل کویسچن کوئی آج تک چودھری غلام حسین نے نہیں کیا۔ صابر شاکر صاحب کے ساتھ یہ پروگرام کیا کرتے تھے، اور اس پروگرام میں جو گفتگو ہوتی تھی وہ زیادہ تر کسی ایسے معیار کی نہیں ہوتی تھی جسے ٹیلی ویژن پر نشر کیا جائے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ایسے لوگوں کو ہیرو بنا دیا۔ کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ کیا یہ جو حکومت نے کیا ہے اس کے ریپرکشنز ہوں گے؟ جی بالکل ریپرکشن ہوں گے، اور صحافی برادری بہرحال اس پہ اعتراض کرے گی کہ یہ ایک تجزیہ کار کو، بے شک اس کا نقطہ نظر کیا ہو، اس کی آواز کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، بے شک اس نے جتنی مرضی فیک خبریں دی ہوں۔
تازہ تازہ واقعہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی اب پی ٹی آئی کو ایک نریٹو مل جائے گا کہ ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا تو ان کو ملک سے بھاگ جانے کا جو مشورہ دیا گیا وہ درست مشورہ تھا، اس لیے کہ ورنہ یہاں پر تو گرفتاریاں ہو رہی تھیں، حالانکہ گرفتار ہونے کی نسبت، مر جانے کی نسبت، گولی کھانے کی نسبت گرفتار ہو جانا بہرحال بہتر ہے۔ تو کوئی اس حوالے سے اس فیصلے کے اچھے نتائج سامنے نہیں آئیں گے، لیکن اس پہ یہ ضرور ہے کہ اگر ان کے پاس سے ایسے مواد دستیاب ہوتا ہے جو اداروں کے خلاف جس میں کیمپین چل رہی ہے، جس میں نفرت انگیز مواد کریٹ کیا جا رہا ہے، یا جس میں ملک کی سالمیت کو پس پشت رکھ کے اپنے آپ کو سامنے کیا جا رہا ہے، یا ان کی کرپشن کے کوئی ثبوت ہے، تو وہ ضرور سامنے آنے چاہیے۔ اس معاملے میں میرے خیال میں جج ہو، جرنیل ہو، صحافی ہو، وکیل ہو، کسی شخص کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اور طرح کا معاملہ ہے، اور اگر انہوں نے پیسے پکڑ کے پروگرام کیے ہیں تو وہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا اثر لوگوں کے ذہنوں پر ہوتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ کافی دیر تک قائم رہتا ہے۔ اب یہ خبر ابھی تک ہم نے ARY پہ دیکھی ہے، مزید چینلوں پہ ابھی اس طرح نظر نہیں آئی، میں دیکھ بھی نہیں سکا، تو کوئی پتہ نہیں یہ پروپیگنڈے کا ہی ایک نتیجہ نکلے اور بعد میں پتہ چلے چودھری غلام حسین صاحب تو خیر و عافیت سے گھر بیٹھے ہیں اور وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ تو ابھی اس پہ بہت زیادہ تفصیل سے بات کرنا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ یہ ARY کی خبر ہے، اور ARY کی خبر کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، عمران خان صاحب گئے جی لاہور بار کونسل کے اجلاس میں، اور وہاں پر نعرے لگ گئے جناب گھڑی چور گھڑی چور، اور میرے خیال میں شرم تو آئی ہوگی خان صاحب کو، اس لیے کہ خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ یہ جو چور ڈاکو ہیں ان کو لوگ جینے نہیں دیں گے، اور لندن میں جو PTI کے لوگ ہیں وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وہ اسی طرح کی جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ بڑا تکلیف دہ تھا، لیکن آج معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، مقافات عمل شروع ہو گیا، اور وہ نعرے خان صاحب کے بارے میں لگ گئے جس کے حقیقی ثبوت موجود ہیں، کیونکہ خان صاحب نے گھڑی چوری کی ہے، چوری کر کے بیچی ہے، بیچ کے پتہ نہیں کیا کیا، ہمارے خارجہ تعلقات کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو خان صاحب کے لیے یہ لمحہ بڑا فکر کا لمحہ ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ ان کی کرپشن کھل کر اب سامنے آ گئی ہے۔ وہ مٹی کے مادھو یا مسیحا کے روپ میں اب زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، اور اب انہیں لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اب جو ہے نا آزاد میڈیا کے سامنے بھی اب انہیں آنا پڑے گا۔ چودھری غلام حسین جیسے اینکرز کو یا تجزیہ کاروں کو انٹرویو دینا اب ان کے اختیار میں نہیں رہے گا، اب وہ عام لوگوں کے سوالات کا جواب دینے پڑے گا۔ اگر DGISI اور DGISPR اتنی طویل پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، لوگوں کے سخت سوالات کا جواب دے سکتے ہیں، تو عمران خان کو سونے کے بنے ہوئے تو نہیں ہیں یا آسمان سے اترے ہوئے تو نہیں ہیں، تو ان کو بھی کسی سٹیج پر صحافیوں کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ لانگ مارچ کا کیا مستقبل ہے؟ خبریں جو آ رہی ہیں وہ تو ذرا تشویشناک سی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ جنگ ڈائریکٹ ہو گئی ہے۔ پہلے بٹوین دا لائنز بات ہو رہی تھی، عمران خان ڈرٹی ہیری کی بات کر رہے تھے اور پتہ نہیں کس کس کی، لیکن آج جو بات ہوئی ہے DGISI اور DGISPR کی پریس کانفرنس میں، اس میں بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب کوئی پردہ، کوئی حیا، کوئی شرم نہیں رہی، انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ دبے جو بند کمروں میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں آ کر ہماری منتیں کرتا ہے، اور جب سٹیج پہ چڑھ جاتا ہے تو ہمارے خلاف الزام لگاتا ہے، تو یہ سسٹم زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ تو اس کے بارے میں یہ جو ہے کافی وضاحت ہو گئی ہے، اور یہ خبریں کہ عمران خان کو گرفتار کر دیا جائے گا لانگ مارچ کے مستقبل کو اور زیادہ تشویشناک بنائیں گے، کیونکہ پہلے ہی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات لانگ مارچ کے حوالے سے اٹھ گئے ہیں، اور دیکھتے ہیں اب کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور عمران خان اگر نہیں ہوتے لانگ مارچ میں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ لانگ مارچ جو ہے عمران خان اہم موقعوں سے اچانک
غائب ہو جاتے ہیں۔ عرش شریف کی شہادت پر انہوں نے بہت سیاست کی، لانگ مارچ اسی لیے ترتیب دیا، لیکن آج جب عرش شریف کا اسلام آباد میں جنازہ تھا تو اس میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی، وہاں خان صاحب نظر نہیں آئے۔ وہاں پر یہ باز گشت آتی رہی کہ پیروں کا چکر ہے یا جنوں کا چکر ہے یا بھوتوں کا چکر ہے، اس کی وجہ سے خان صاحب کو کسی خاص عمل کے ذریعے کسی ڈیڈ باڈی کے پاس جانے سے منع کیا، لہذا خان صاحب نہیں گئے جنازے میں۔ لیکن اگر اسی ڈیڈ باڈی پر انہوں نے اپنی سیاست چمکانی ہو، اسی ڈیڈ باڈی پر اگر انہوں نے اداروں کے خلاف نفرت پھیلانی ہو، اسی ڈیڈ باڈی پر انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہو تو اس کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن جنازے پر وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اسد عمر صاحب جو ہیں انہیں میرے خیال ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ کہا کہ حالات جو ہیں بہت خراب ہو رہے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا کہ بند کمروں میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو ایکچولی اور ایکسٹینشن کی آفر کی گئی تھی، ایکچولی مسئلہ یہ تھا کہ ایکسٹینشن جو ہے نا پی ڈی ایم نے آفر کر دی تھی، تو ہم نے کہا کہ ایکسٹینشن اگر ہی مسئلہ ہے تو ہم ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے اتنی معصومانہ بات کی جیسے بڑے معصوم سے بچے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے تو میں بھی یہ کر دیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی ہر بات مانتے ہیں۔ پی ڈی ایم اگر کہہ رہی ہے کہ اگلے سال اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے تو یہ بھی بات مان لیں، یہ بھی جا کے کہہ دیں جی کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کافی احمقانہ سی دلیل دی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بند کمروں کی باتیں سامنے آ گئیں تو پھر بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ بند کمروں کی باتیں اگر سامنے آ گئیں تو عمران خان اس قوم کو اپنا منہ نہیں دکھا سکیں گے، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ وہ جو کچھ فورتھ فلور پہ ہو رہا تھا وہ اگر سامنے آ گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو پھر جب آپ جنگ میں جاتے ہیں، جب آپ کسی بڑی قوت سے اختلاف رکھتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ لیکن آج جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اس سے یوں لگا کہ جیسے بات انہیں سمجھ نہیں آئی یا سمجھ آ گئی ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ حالات عمران خان کی طرف ایک تاریک، عمران خان کے تاریک مستقبل کی نشاندہی کر رہے ہیں، کیونکہ اب بڑی وضاحت سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصل میں فتنہ پھیلانے والا شخص، اس معاشرے کو تباہ کرنے والا، اداروں کے خلاف کیمپین کرنے والا شخص ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے عمران خان۔ اور عرش شریف کی جو شہادت ہے اس کے پیچھے بھی جب یہ عقدہ کھلے گا تو کوئی اسی طرح کا نام منظر عام پر آئے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔